السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو دیکھیے آج نا میں بنا رہی تھی شملہ مرچ قیمہ۔ ویسے تو نارملی ہاں جو شملہ مرچ قیمہ بنتا ہے نا، تو شملہ مرچ کو ہم کاٹتے ہیں اور قیمے میں مطلب مسالہ بھون کر اور ہم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آپ یقین مانیے گا، مجھے نا وہ والا قیمہ، میں کھا تو لیتی ہوں شملہ مرچ قیمہ وہ والا، لیکن مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے۔ مجھے شملہ مرچ قیمہ یہ والا پسند ہے جس میں کہ قیمے کو ہم شملہ مرچ کے اندر اسٹفنگ کرتے ہیں اور پھر قیمے کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو مجھے یہ بے انتہا پسند ہے، اور یقین مانیے اگر آپ نے ایک بار یہ والی شملہ مرچ قیمہ کھا لیا نا، تو آپ کبھی بھی وہ والا نہیں بنائیں گے سچ میں، کیونکہ اس کا مزہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اور یہ میرے نا امی کی ریسیپی ہے، امی بنایا کرتی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اچھا، یہاں سسرال میں نا جب میں آئی تو مطلب یہاں بھی وہ ویسے ہی بنتا تھا کٹ کر کے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے جب ہم سسرال میں آتے ہیں نا، تو اگر ہم کچھ نیا بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس پہ ایک طریقے سے مطلب منائیگی ہو جاتی ہے، جہاں مطلب کہ نہیں ہمارے گھر ایسا نہیں بنتا ہے، یا پھر ایسے مت بناؤ، ہم ایسا نہیں کھاتے ہیں۔ دیکھیے میری سوچ یہ ہے، جب تک آپ کھائیں گے نہیں تو آپ کو ٹیسٹ کسی چیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کھائیں گے، جب آپ کو اس کا ٹیسٹ پتہ چلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کھائیں تو آپ کو پسند بھی آئے۔ بنا کھائے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چیز اچھی ہے یا بری ہے؟ اور دیکھیے ہر کسی کا بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ہر کسی کے جو ہاتھ میں نا ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں اگر کوئی چیز بنا رہی ہوں، سپوز میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، اگر میں بریانی میں بنا رہی ہوں اور ایک بریانی کوئی اور بنا رہا ہے، تو سب کے ہاتھ میں نا ذائقہ الگ ہوتا ہے، ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، تو ہمیں وہ چیز سوچنی چاہیے۔ تو کبھی بھی نا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چیز بنا لیں، تو اس کو الاؤ کرنا چاہیے، اس کا دل بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں پسند آ رہی ہے، پسند بھی آئے گی وہ چیز، جب وہ اتنے دل سے بنا رہا ہے۔ تو بس میں آج یہ قیمہ بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتیں بھی ہو جائیں گی، اور یہ والی جو ریسیپی ہے وہ بھی شیئر ہو جائے گی۔ اور یہ میں بہت وقت کے بعد بنا رہی تھی، اور تھوڑا میں ڈرتے ڈرتے بنا رہی تھی، پتہ نہیں یہ کیسا بنے گا کیسا بنے گا، لیکن الحمدللہ یہ بہت لذیذ بنا الحمدللہ۔ اور میری بیٹی کو تو ماشاءاللہ اتنا اچھا لگا، تو کہہ رہی تھی مما آپ یہ پھر سے بنائیے گا، یہ بہت اچھا ہے۔ اور بہت ایزی سی ریسیپی ہے۔ نارملی ہمیں جو قیمہ ہوتا ہے اس کو اچھے سے گلا لینا ہے، بھون لینا ہے، بس اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو آئل نہیں ڈالنا ہے قیمے میں بالکل بھی۔ سارے مسالے جو بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ ڈال کر، قیمہ ڈال کر، اور آپ 2-3 وزل تک گلا لیجئے۔ اس کے بعد آپ قیمہ نکال لیجئے، اور پھر اس میں اسٹفنگ کرنی ہے، اور سائڈ سے آپ چیرا لگا کر اس میں اسٹفنگ کر دیں گے۔ تو چلیے شملہ مرچ قیمہ جو ہے میرا ریڈی ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ میں کچھ باتیں بھی آج آپ لوگوں سے کرنی تھی۔ تو آج نا میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہی تھی کہ جیسے کہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری انکم بھی بہت اچھی ہے، سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں گھر میں نا خیر و برکت سی نہیں ہے، یا پھر سیلری آتی ہے پیسہ رکتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اور کھانے پینے میں بھی خیر و برکت نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی سوچ ہمارے مائنڈ میں یہ آتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہیں نہ کہیں کچھ کمی سی ہے۔ تو کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے، ہماری روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ کیا ہوتا ہے نا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نا اگنور کر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن وہ چھوٹی چیز ہی ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ان چھوٹے پوائنٹس کا خیال رکھیے، تاکہ زندگی میں، گھر میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے پیسوں میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ ضرور دے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ انسانی شیطانی بری نظر سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے، اور اس سے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی صورت ہے، میں جانتی ہوں، اور کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کچھ لوگ تو ڈیلی بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ویک میں ایک بار پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیے سب کے گھر میں ٹی وی ہے، سب کے گھر میں موبائل ہے، اور جہاں آپ لوگ اتنا انسٹاگرام اور اتنے فیس بک اور یوٹیوب چلا سکتے ہیں، تو مارننگ میں آپ یہ کام کریں کہ جب بچے آپ کے اسکول چلے جائیں اور آپ صاف صفائی کر رہے ہیں، تو آپ یہ کرا کریے، آپ یا تو ٹی وی میں یا موبائل میں کہیں کسی بھی اسپیکر میں سورہ بقرہ لگا دیا کریے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اور آپ کے کانوں میں اللہ کا کلام بھی صبح صبح جائے گا، اور آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ اور بہت ایزی سی ہے کہ آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے اس میں زیادہ ایفرٹس، اور آپ کا
کام بھی ہوتا رہے گا۔ نیکسٹ ہے کہ آپ جبھی بھی کچن میں آئیں اپنا کام کرنے کے لیے تو آپ درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف آپ کا پڑھتے رہیں، دل میں پڑھتے رہیں، اور سر ڈھک کر کھانا بنائیں۔ ہمیشہ یہ کوشش کریے، دیکھیے سر ہمیشہ آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانے میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آٹے میں ہمارا بال گر جاتا ہے یا کھانے میں بال مل جاتا ہے، تو وہ بھی اس سے نا بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے، اور درود شریف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے کھانے میں خیر و برکت ہوگی۔ اور یہ ایک معمول بنا لیجئے، جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک عادت سی بن جائے گی۔ نیکسٹ ہے، جبھی بھی آپ کے گھر میں سیلری آتی ہے یا پھر آپ کے گھر میں راشن آتا ہے تو آپ اس پر انا آتینا کل کی جو صورت ہے وہ 21 بار آپ پڑھ کر ضرور پھونک دیا کریے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جبھی بھی الحمدللہ میں نے پڑھ کر پھونکا ہے، جو سیلری ہے یا پیسے ہیں ان چیزوں پر، تو اللہ نے بہت خیر و برکت ادا کی ہے۔ اور جب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کتنے بھی پیسے میں رکھ لیا کرتی تھی، لیکن نا ایسا لگتا تھا کہ ہر جو پیسہ ہے نا فضول کی چیزوں میں خرچ ہو جاتا تھا، اور میرا پیسے بالکل بھی نہیں بچ پاتے تھے۔ تو یہ بھی چیز مجھے جب پتہ چلی تو میں نے اس چیز کو کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے ہم سے نا گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے فرشتے ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم چاہے کتنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں جانے انجانے میں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہیں ہم بہت پاک صاف ہیں۔ دیکھیے ہم بالکل پاک صاف نہیں ہیں، پاک صاف تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے، ہر وقت اللہ سے استغفار کریے۔ جب بھی آپ بیٹھیں مطلب آپ کی زبان پر استغفار رہنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں 10 منٹ بھی آپ اگر خالی بیٹھے ہیں کام سے فارغ ہو کر، تو آپ ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے، جس میں آپ آگے پیچھے درود شریف لگائیے اور اللہ سے توبہ کریے، اللہ سے معافی مانگیے۔ دیکھیے جب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے آپ وقت نکالیے۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں اور اذان اگر ہو گئی ہے تو آپ کچن کا کام بند کر دیجئے، اور سب سے پہلے آپ نماز پڑھنے آئیے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ پہلے میں کچن کا کام فنش کر لوں اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی، نہیں، پہلے نماز ہے، بعد میں ساری چیزیں ہیں۔ تو جب آپ یہ اس چیز کے بارے میں نا توجہ دیں گی نا کہ میں نے نماز کو ترجیح دی ہے، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کتنی خیر و برکت عطا فرمائیں گے، کہ اس نے یہ سوچے گا اللہ کہ میرے بندے نے دنیا کا کام چھوڑ کر میری طرف رجحان کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی ہی چیزیں ہماری نا کامیابی کا راستہ بناتی ہیں۔ نیکسٹ ہے، جبھی بھی آپ گھر میں انٹر کریں تو آپ سلام کیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی موجود ہے تبھی بھی آپ سلام کریں، اور اگر نہیں بھی ہے، جیسے آپ کہیں لاک کر کے گھر چلے گئے اور آپ گھر میں داخل کر رہے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ خود سلام کر لیجئے، السلام علیکم۔ اس سے کیا ہوگا نا، جو رحمت کے فرشتے ہیں، جو گھر میں فرشتے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا سلام لے لیتے ہیں۔ دیکھیے سلام کرنے سے ہمیں رحمتیں ملتی ہیں، سلامتی آتی ہے، تو یہ چیز آپ ضرور کریے، اس سے بہت بہت خیر و برکت گھر میں ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت کا ٹائم نا بڑا ایسا ہوتا ہے کہ جو بلائیں ہوتی ہے اور جو الٹی سیدھی نا بلائیں ہوتی ہیں وہ اپنے مطلب گھر جا رہی ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگوں نے پرانے سنا ہے، تو آپ اس وقت نا ہر جو جگہ ہوتی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں کی لائٹ جلایا کریے، اور جیسے کہ آپ کے روم سے کہیں کی بھی لائٹ آف نہیں ہونی چاہیے اس وقت۔ اور خاص کر کے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے نا، کہیں پر بھی 40 دن تک اندھیرا نہیں رہنا چاہیے، یا آپ نے پرانے لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ روشنی ہونی چاہیے۔ تو خاص کر کے مغرب کے اذان سے پہلے آپ کے ہر کمرے میں، دلان میں، آنگن میں، رومز میں لائٹ ضرور روشن ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہماری جو کامیابی ہے، ہماری خیر و برکت ہے، اس کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھیے جب بھی آپ بستر پر لیٹیں نا تو بستر جھاڑ کر ہی آپ کو لیٹنا چاہیے، یہ تو ہماری سنتوں میں سے ایک ہے، یہ آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ہمیشہ رات کو یا دن کو جب بھی آپ لیٹنے جا رہے ہیں بستر کو، تو بستر کو ضرور ضرور جھاڑ لیں۔ جب ہم لوگ باتھ روم سے آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کپڑے باتھ روم میں چھوٹ جاتے ہیں، تو کبھی ایسا مت کیا کریے، باتھ روم میں جو کپڑے ٹنگے رہتے ہیں نا وہ اس پہ نا مطلب نیگیٹو انرجی سی آ جاتی ہے، تو وہ باتھ روم میں جو کپڑے آپ کے میلے ٹنگے ہوتے ہیں وہ ضرور، یا تو آپ کوئی بکٹ بنا لیجئے، اس میں آپ رکھیے، آپ واشنگ مشین میں ڈال دیجئے، یا آپ کوئی باسکٹ بنا سکتے ہیں، آپ جو میلے کپڑے ہیں اسی میں آپ ڈالیں، کبھی بھی باتھ روم میں نہ ٹانگیں، یہ بہت نیستی ہوتا ہے۔ کبھی بھی ٹوٹے ہوئے کنگھے، ٹوٹے ہوئے شیشے، ٹوٹے ہوئے برتن کبھی بھی آپ استعمال نہ کریں۔ اگر کپ جو ہے وہ چٹک جاتا ہے، جیسے کہ نا اس میں بال آ جاتا ہے، وہ بڑا نیستی ہوتا ہے۔ یہ ہماری امی بھی بتاتی ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال نہیں بالکل کرنا چاہیے، یہ نا رزق میں تنگی لاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور اگر جیسے
کنگھے کا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے تو آپ اس کو پھینک دیجیے. آپ یہ مت سوچئے کہ مجھے نیا لانا پڑے گا یا کتنے کا ہے، بہت کم قیمت کا ہوتا ہے، آپ پھینک دیجیے. پھٹے ہوئے کپڑے، اگر ذرا سا بھی کپڑے میں چھید ہے، پھٹا ہوا ہے، یا تو آپ اس کو سل لیجیے، ورنہ اگر چھید ہے تو چھید والے کپڑے سے، پھٹے ہوئے کپڑے سے جو ہے نماز بھی نہیں ہوتی ہے، تو بالکل بھی اس کو نہ پہنیں. کپڑے جب بھی آپ اتاریں تو ہمیشہ سیدھے کر ڈالیں، کبھی بھی الٹے کپڑے نہ اتاریں اور نہ الٹے کپڑے بنا کر رکھیں. یہ بھی نیستی ہے اور اس سے گھر کی خیر و برکت اڑتی ہے. اور جب رات کو ہم کچن سے آتے ہیں تو ہمیشہ یہ دھیان رکھیے کہ جو برتن ہیں، کچن کے جو برتن ہیں وہ بالکل دھلے ہونے چاہیے، اور آپ کا جو سنک ہے وہ رات میں بالکل کلین رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، دیکھیے رات میں کیڑے مکوڑے، چھپکلی، چوہیا، کچھ بھی کوئی بھی انسیکٹ آ سکتا ہے، اور اس سے کیا ہوگا، وہ آپ کے برتنوں میں جا سکتا ہے یا پھر پانی پی سکتا ہے، کیونکہ وہ پیاس کے لیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی، اور گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی. تو رات کو آپ کا سنک بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. لیجیے، میرا شملہ مرچ قیمہ بالکل تیار ہے، بہت لذیذ بنا تھا، اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا، اور ان ٹپس کو آپ لوگ ضرور فالو کریے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.